چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرین ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ جرت و کارناموں اور شہادتوں کی عظیم داستانیں اب صرف اور صرف عمرین ٹی وی پر۔ سرور شہید سے لالک جان تک کا سفر آپ جان سکتے ہیں صرف اور صرف عمرین ٹی وی پر۔ ناظرین، آج کے اس پہلے ایپیسوڈ کے اندر ہم کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کے زندگی کے بارے میں اور ان کی شہادت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، اپنی آج کی اس ویڈیو کا آغاز باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ نشان حیدر فوجیوں کا سب سے بڑا عسکری اعزاز ہے، جس کی اہمیت مسلم ہے۔ اب تک 10 پاکستانی فوجیوں نے یہ اعزاز اپنے نام کیا ہے۔ سب سے پہلا نشان حیدر کا اعزاز کیپٹن راجہ سرور نے حاصل کیا۔ یہ 27 جولائی 1948 کو کشمیر کے محاذ پر شہید ہوئے۔ شام کے وقت ایک نوجوان چہل قدمی کرتے ہوئے گاؤں کے کنویں تک چلا آیا۔ دیکھا کہ ایک بزرگ کنویں کی منڈیر پر سر جھکائے ہوئے ہیں۔ بابا، کیا بات ہے؟ آپ یہاں اس طرح کیوں ہیں؟ نوجوان نے بوڑھے کے پاس رکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں ہمدردی جھلک رہی تھی۔ بیٹا، بوڑھا آدمی ہوں، چلتے چلتے تھک گیا ہوں، ویسے بھی معذور ہوں۔ بوڑھے کی بات سن کر نوجوان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ دلی تکلیف کا احساس اس کے خوبصورت اور توانا چہرے کو زرد کر گیا۔ بابا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ نوجوان نے اس کے میلے کپڑوں پر نظر ڈالی۔ مسجد تک جانا چاہتا ہوں بیٹا، رات وہیں پڑا رہوں گا، صبح اپنے گھر چلا جاؤں گا، جو یہاں سے 2 گاؤں دور ہے۔ کھانا کھایا آپ نے؟ نوجوان نے اسے غور سے دیکھا۔ نہیں بیٹا، پردیسی ہوں، غریب ہوں، معذور ہوں۔ نوجوان نے تڑپ کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس کا ہاتھ بوڑھے کے شانے پر آ گیا۔ آئیے بابا، میرے ساتھ آئیے، اس نے بوڑھے کو کنویں کی منڈیر سے اٹھاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ کہاں بیٹا؟ بوڑھا اٹھتے ہوئے بولا۔ آپ آئیے تو، نوجوان نے اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ نوجوان اس بوڑھے کو اپنے گھر لے آیا، بے حد لذیذ کھانا کھلایا اور اپنے کمرے میں جا کر اپنے بستر پر لٹا دیا۔ آپ یہاں آرام کریں بابا، صبح چلے جائیے گا، اس نے بوڑھے کے بوسیدہ بدن اور میلے جیکٹ پر خوبصورت کمبل اوڑھتے ہوئے کہا۔ پھر بوڑھے کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گیا۔ گھر والے نوجوان کی انسانی ہمدردی پر اس لیے متعرض نہ ہوئے کہ وہ اس کے عادات حسن سے آشنا تھے۔ گھر والے جانتے تھے کہ وہ کسی بھی انسان یا حیوان کو تکلیف میں دیکھ کر حد سے گزر جاتا ہے، اور جب تک اس کی اپنی تسلی نہ ہو جائے وہ حسن سلوک کے زینوں پر قدم بہ قدم چڑھتا چلا جاتا ہے۔ صبح ہوئی، نوجوان نے بوڑھے کو بڑے پیار سے جگایا، ہاتھ منہ دھلوایا، ناشتہ کرایا، چپکے سے سفر خرچ اس کے جیب میں ڈالا اور اسے گاؤں سے باہر تک چھوڑ آیا۔ وہ اپنا ہر کام جب تک خود تکمیل تک نہ پہنچا لیتا اطمینان سے نہیں سو سکتا تھا۔ درمیانہ قد، سڈول جسم، متناسب اعضاء، موٹی موٹی آنکھیں، رعب دار آواز، گندمی رنگ اور باری مونچھوں کے حامل اس نوجوان کا نام محمد سرور تھا۔ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس کے بیشتر افراد فوج میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہ 10 نومبر 1910 کو سنگوری، تحصیل گوجر خان، ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ بارشوں کی کمی کے باعث زیادہ تر بنجر اور غیر آباد رہا۔ لوگوں کو ذرات کا موقع ہی نہیں ملتا کہ زمین کچھ اگلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس لیے اکثریت فوج میں ملازم ہیں۔ محمد سرور شہید عید کے دن پیدا ہوئے، اور حسن اتفاق دیکھیے کہ ان کی شہادت جس دن واقع ہوئی وہ عید سے اگلا دن تھا۔ محمد سرور شہید کے گھرانے میں مذہب کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، اسی لیے ان کو ابتدائی تعلیم گاؤں کی مسجد میں دلوائی گئی۔ 6 برس کے ہوئے تو ان کے والد نے انہیں مقامی اسکول میں داخل کرایا۔ یہاں سے 5 جماعتیں محمد سرور نے بے حد امتیازی نمبروں سے پاس کی۔ 1925 میں مڈل اسکول سے 8ویں جماعت پاس کی۔ 1927 میں میٹرک اول پوزیشن سے پاس کیا۔ اس وقت ان کی عمر 17 برس تھی۔ محمد سرور شہید کا گھرانہ ایک معزز راجپوت گھرانہ تھا۔ ان کے والد جناب محمد حیات خان فوج میں حوالدار تھے۔
نیکی، خدا ترسی اور سخاوت ان کی پہچان تھی۔ انگریز حکومت نے ان کو پہلی جنگ عظیم میں بہادری سے بھرپور سر انجام دینے پر 3 مربع زمین الرٹ کی تھی۔ یہ زمین اس وقت کے ضلع لائل پور میں دے دی گئی تھی۔ وہ اس زمین کے حامل گاؤں میں نمبردار بھی رہے۔ 23 فروری 1932 کو محمد سرور شہید کے والد جناب محمد حیات خان کا انتقال ہوا۔ راجہ محمد سرور شہید محمد حیات خان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جو نشان حیدر حاصل کر کے خاندان اور مملکت پاکستان کے لیے فخر اور ناز کا باعث بنے۔ میٹرک کرنے کے بعد ان کا تعلق فوج سے قائم ہوا تو دل کی مراد بر آئی۔ تن من سے اپنے فوجی شوق کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کرنے والے محمد سرور شہید کو فوجی وردی سے عشق تھا، مگر عجیب بات تھی کہ جو ہی فوج سے رخصت پر گھر آتے، فوجی وردی اتار کر سنبھال لیتے اور سادہ شلوار قمیض زیب تن کر لیتے۔ نماز کے پابند تھے، اس لیے جمعے کی نماز کا خاص اہتمام کرتے۔ وہ اس روز اسلاف کی روایات پر پوری طرح عمل کرنے کی سعی کرتے۔ محمد سرور شہید کی عادات احسن میں نماز، تلاوت قرآن پاک اور مطالعے کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ عصر کے بعد وہ اکثر چائے پیتے، مگر سنت ابراہیمی کی سی خوبصورت سے مزین ان کی عادات تھی۔ کبھی اکیلے چائے نہ پیتے، واقف یا ناواقف کوئی نہ کوئی شخص ضرور اپنے ساتھ چائے پر مدعو کر لیتے۔ محمد سرور شہید کی ساری زندگی عبادات اور سخاوت سے عبارت ہے۔ چھپ چھپا کر دوسروں کے کام آنا ان کو بہت مرغوب تھا۔ نمود و نمائش سے گھبراتے ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ کی گرفت سے ڈرتے تھے۔ اپنے سے کم تر لوگ، خصوصاً اپنے سٹاف کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے۔ ان کے حسن سلوک کے بارے میں ان کے ایک نوجوان لکھتے ہیں کہ ایک بار کیپٹن صاحب نے مرغی کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ جب میں مرغی پکا کر لایا تو انہوں نے دریافت کیا، جوان، اپنے لیے بھی مرغی کا سالن رکھا ہے یا نہیں؟ صاحب، آپ کھائیے، میں بعد میں کھا لوں گا۔ میں نے جواب دیا، یعنی تم میرے بعد میرا بچا ہوا کھاؤ گے؟ کیپٹن صاحب نے درشتی سے کہا، صاحب اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے آہستہ کہا، حرج ہے جوان، کیپٹن صاحب نے اسی لہجے میں کہا، اللہ جب مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچے کچے کو میرے بندوں پر تقسیم کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر کیپٹن صاحب نے اپنے سے پہلے میرے لیے سالن الگ کیا اور میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے جا کر کھاؤ یا کسی اور کو دے دو، مگر میرے سامنے سے اسے لے جاؤ۔ ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتانے لگے ہیں کہ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کیسے شہید ہوئے۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کو بچپن ہی سے فوج سے بہت محبت تھی، اسی لیے دنیا اسے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کے نام سے آج یاد کرتی ہے۔ یہ نوجوان 1948 میں جب پنجاب بیچمنٹ کے 2 بٹالین میں کمپنی کمانڈنگ کے عہدے پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کہ پاکستان کے اصلی دشمن بھارت نے کشمیر پر اپنے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس وقت پاکستان نے اپنے فوجی دستے کشمیر کے محاذ پر روانہ کیے۔ کیپٹن راجہ محمد سرور اس محاذ کا حصہ تب تک نہیں تھے، مگر آپ کو چین کہاں آنے والا تھا؟ یہ نوجوان پنجاب بیچمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کے سامنے پیش ہوئے اور کہا، سر میں چاہتا ہوں کہ اپنے یونٹ میں شامل ہو کر کشمیری بھائی بہنوں کو ظلم سے نجات دلاؤں۔ سر مجھ سے یہاں GHQ راولپنڈی میں نہیں رہا جا رہا، اور اس خاص موقع پر جب میرے ساتھی ظلم کے خلاف جہاد کے لیے یہاں سے جا چکے ہیں تو کمانڈنگ آفیسر نے ان کے جذبہ حب الوطنی اور جذبہ یقین سے متاثر ہو کر انہیں اجازت دے دی۔ 27 جولائی 1948 کشمیر کے اورس سیکٹر میں دشمن کے اہم فوجی دستوں پر حملہ کیا۔ جب آپ 50 گز کی دوری پر تھے، دشمن نے بھاری مشین گنوں، مارٹر گنوں اور دستی بموں سے آپ کی طرف حملہ کیا۔ اس حملے میں کئی جوان شہید ہوئے اور زخمی ہو گئے، مگر کیپٹن سرور نے پیش قدمی جاری رکھی اور دشمن کے مورچوں کے قریب پہنچ کر انہیں یہ محسوس ہوا، انہیں اس بات کی خبر ملی کہ دشمن نے اپنے مورچے کو خار تاروں سے محفوظ بنا لیا ہے، مگر آپ نے مسلسل فائرنگ جاری رکھی۔ اس کارروائی کے نتیجے میں دشمن کی ایک گولی آپ کے کندھے پر آ لگی، مگر آپ نے کمال ہمت و جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی گن کا چارج سنبھالا جس سے جوان شہید ہو چکا تھا۔ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر 6 ساتھیوں سمیت کیپٹن راجہ محمد سرور نے خار تاروں کو عبور کیا اور دشمن کے مورچے پر آخری حملہ کیا۔ اس اچانک حملے پر دشمن نے اپنی توپوں کا رخ کیپٹن راجہ محمد سرور کی جانب موڑ دیا اور کہیں گولیاں آپ کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ جوانوں نے جب انہیں شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو دشمن پر بھرپور حملہ کیا۔
और दुश्मन भारी जानी नुकसान के साथ अपने मोर्चों में गर्क हुए। आपकी लाज़ावाल जुर्रत और बहादुरी की बिना पर 23 मार्च 1957 को यौम जमहूरिया के मौके पर मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने निशान हैदर से नवाजा। 27 अक्टूबर 1959 को पाकिस्तान की तारीख के पहले फौजी करार दिए गए। पहली सालगिरह के मौके पर शहीद के बेवा मोहतरमा बीबी करमजान ने सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान के हाथों पहला निशान हैदर वसूल किया। निशान हैदर वो एजाज़ है जो नाकाबिल यकीन खिदमात पर फौजी जवानों को दिया जाता है। ये दर हकीकत कौम की तरफ से अपनी मोहसिनों की कुर्बानी का एतराफ़ है। हम इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों को ये बता देना चाहते हैं कि हमारे पास वो माएँ, वो बहनें, बेटियाँ मौजूद हैं जो अपने लख्ते जिगर को मुल्क और कौम की खिदमत, सलामती, बका के लिए अपने हाथों से ताज पहना कर रवाना करती हैं। बीबी करमजान, आपकी जुर्रत को सलाम। हम आपकी जानिब से और हर पाकिस्तान की जानिब से दुश्मन को ये बता देना चाहते हैं कि इस मुल्क का, इस मिट्टी का एक एक सपूत कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। सलाम है आपको कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद, सलाम है आपको और तमाम शुहदाए पाकिस्तान को। नाजरीन, आखिर में हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस जैसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें। शुक्रिया।